بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین صلی علی محمد وآل محمد. ہماری گفتگو کتاب انسان در عرف عرفان آیت اللہ علامہ حسن زادہ آملی کے موضوع پہ چل رہی تھی کہ اس کتاب میں اصل نمبر 21 کو ہم مطالعہ کر رہے تھے. اصل نمبر 21 کا ایک تعارف آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا کہ یہ سعادت انسانی سے تعلق رکھنے والی اصل ہے. اصل کا معنی ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جس سے انسان تشکیل پاتا ہے. انسان اس دنیا میں در حقیقت اپنے انسانیت کے سٹرکچر یا بلڈنگ کو تشکیل دینے کے لیے آیا ہے. رفتہ رفتہ پا رہا ہے. مختلف انسانوں میں مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں. آج کے جو ہمارا یہ درس ہے وہ اسی صلاحیتوں کے ایک عظیم نمونے کے تذکرے سے وابستہ ہے، اور اس سے ہر انسان اپنے اندر انسان ہونے کے ناطے قدرت کا احساس کر سکتا ہے کہ اگر وہ زحمت اٹھائے، مشقت اٹھائے تو کتنے آگے تک وہ رسائی حاصل کر سکتا ہے. لہذا روایات اہل بیت علیہ السلام میں یہ بات تکرار کے ساتھ آئی ہے کہ انسان اپنی قیمت کم نہ لگائے. مثلا جو مال کے اوپر بک جائے اس نے قیمت مال لگائی ہے، جو چند نوالوں کے اوپر بک جائے اس نے اپنی قیمت وہی لگائی ہے جو وہ معدے میں ڈالتا ہے اور پھر جو معدے سے خارج ہوتا ہے. لہذا انسان کی قیمت اس کی ہمت، عزم اور ارادے اور ہمت کے اوپر ہے. یعنی عزم اور ارادے سے یہ مراد نہیں ہے کہ کسی نے مثال کے طور پہ چوری کرنی ہے، ڈکیتی کرنی ہے، کسی کو قتل کرنا ہے یا اس طرح سے کوئی خطرناک امور انجام دینے ہیں. یقیناً اس کو بھی انجام دینے کے لیے مضبوط دل گردہ چاہیے یا نہیں. یقیناً انسان عام ایک ٹافی شاید ایک بندہ نہ اٹھا سکے، اور جو اپنے اندر اس قدر شیطنت کو مسلط کر دیتے ہیں کہ وہ تمام خوف کو ایک طرف رکھ کے بڑے سے بڑی واردات کر بیٹھتے ہیں. خصوصاً جیسے یہ سیاستدان ہیں یا اس طرح کے دیگر افراد کے اندر سے کاملاً حیوانی کیفیت کو اختیار کیے ہوئے ہیں. صرف لبادہ انسانی بشری، ایک چمڑی ان کی بشری ہے بس، لیکن اندر سے بدترین حیوان ہے. جیسے ہم سابقہ درس میں پڑھ چکے ہیں کہ انسان سے بڑا حیوان کائنات میں نہیں پایا جا سکتا اگر بننے میں آئے. مثلا ایک کتا کتنے زیادہ وحشت یا دہشت یا ایک انتقام یا درندگی کا مظاہرہ کر لے گا. کم سے کم بھیڑیے سے آگے مسئلہ نہیں ہے. بھیڑیا اس سے آگے کا نمونہ ہے. ریچھ کی جو درندگی ہے وہ الگ ہے، شیر کی الگ ہے، اور اسی طریقے سے دیگر جانور ہیں. یعنی ایک جانور میں کئی چیزیں جمع نہیں ہوتی. مکاری بھی ہو، درندگی بھی ہو، یا اسی طریقے سے اور دیگر بری خصلتیں ہیں، حرص ہے، بخل ہے، حسد ہے، کینہ ہے. انسان ایک ایسا حیوان ہے کہ جو ان سب کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے، لیکن اس کی چمڑی کیا ہے؟ وہ انسانوں والی ہے. اس لیے بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ میں مظلومانہ طریقے سے، شریفانہ طریقے سے اگلے سے برتاؤ کروں گا تو یہ شاید متاثر ہو جائے. نہیں، اگر معلوم ہو جائے کہ یہ اندر مکمل حیوان بن چکا ہے تو پھر یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے. اس کے لیے وہی علاج ہے جو مرحب کے لیے حیدر کرار امیر المومنین علیہ السلام کی تلوار کی صورت میں تھی. یعنی بعض سے بخشش کا رویہ تھا امام اہل بیت علیہ السلام کا، بعض سے ان بھرپور طریقے سے ان کو واصل جہنم یا سزا دینے کے اعتبار سے ان کا رویہ تھا، وہ اسی اعتبار سے ہے. لہذا بالفاظ دیگر انسان اس دنیا میں ہم اگر ایک اور تعبیر میں بیان کرنے چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں انسان کے اس دنیا میں خلق ہونے کا مقصد کیا ہے کہ انسان اپنے اندرونی معنوی باطنی بلڈنگ کی تاسیس کرے، اسے بنائے، اس کو ایجاد کرے باطنی بلڈنگ کو. اگر اس کی روح کی عمارت قائم نہیں ہوتی تو وہ ایک ناقص عمارت کے ساتھ آگے جائے گا اور ہمیشہ نقص کے عالم میں رہے گا. یہ جو ناقص بلڈنگ ہے اس کے ستون ہیں. یہ جو بلڈنگ انسان نے بنانی ہے، جو روح کی عمارت بنانی ہے، اس کے کیا ہیں؟ ستون ہیں، پلرز ہیں. ان میں ہم 21 نمبر پلر پڑھ رہے ہیں.
یہ ایک اور انداز سے آپ کو اس لیے ذکر کیا تاکہ اس کتاب کی اہمیت کو جانیں۔ 21 نمبر اس ستون میں یا اصل میں ذکر کرتے ہیں کہ انسان کا نفس جو معنوی سیر کرتا ہے، معنوی ایک جو انسان کی حرکت ہے، وہ سعادت کے ہمراہ ہے یا شقاوت کے ہمراہ ہے۔ لہذا انسان کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ادھر ایک اور میں آپ کی خدمت میں تکراری جملہ بول کے اپنے موضوع پہ وارد ہوتا ہوں، کیونکہ یہ موضوع جو آج کا ہے یہ ممکن ہے کہ ہمیں بہت آگے کی دنیا کا محسوس ہو اور اپنے آپ کو ہم انتہائی ضعیف نفوس کے عالم میں پائیں، لیکن انسان کو پہلے پہچانیں۔ انسان کی پہچان بہت ضروری ہے۔ انسان کی قیمت جب صحیح نہ لگائی جائے تو پھر اس کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے، معاشرہ اسے برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ لہذا انسان خود اپنی قیمت لگائے۔ جب اللہ نے عقل و شعور دیا ہے تو اپنی قیمت خود لگائے۔ اس کی واقعاً قیمت مال نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اعلیٰ مراتب کے لیے، مفہوم روایت یہ ہے کہ تم اس دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے، اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے۔ لہذا اگر تم نے اپنے آپ کو فروخت بھی کرنا ہے، اگر فروخت کرنا ہے، کم سے کم اپنے آپ کو جنت کے علاوہ کسی شے کے اوپر راضی نہ ہو فروخت کرنے میں۔ اگر فروخت کرنا ہے تو تمہاری قیمت جنت لگنی چاہیے۔ یہ ڈالر، یہ تومان، یہ روپیہ، یہ تھوڑی سی چیزیں بالفاظ دیگر، انسان کی آزادی یہ نہیں ہے کہ آرام سے منہ میں جو ڈالنا چاہے ڈال لے، آنکھیں جہاں پھرانا چاہے پھرا لے، ہاتھ پاؤں جہاں چلانا چاہے چلا لے۔ یہ تو آزادی نہیں ہے، یہ تو ایک وحشی درندہ بھی اس دنیا میں کرتا ہے۔ فکر آزاد ہو، ارادہ آزاد ہو، عزم آزاد ہو، یہ سعادت ہے۔ جب انسان کی فکر آزاد ہوتی ہے تو وہ حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ حقیقت کے مطابق صدا بلند کرنا چاہتا ہے۔ اسے پکڑ کے اس کے ہاتھوں کو باندھ دیا جائے، اس کے پاؤں کو باندھ دیا جائے، اس کے اوپر تشدد کر دیا جائے، فکر کو کیسے قابو کریں گے؟ کوئی آلہ دنیا میں ابھی تک ایجاد ہو سکا ہے؟ اس لیے کسی شاعر کا کہنا ہے، تم جہاں مجھے قید کرنا چاہتے ہو قید کر لو، میری سوچوں کو کیسے قید کرو گے؟ اس دنیا سے تو سب نے تھوڑی مدت کے بعد چلے جانا ہے، رہنے کی تو کسی کے لیے جگہ کبھی بنی ہی نہیں ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا، سوچوں میں آزاد ہو، فکر میں آزاد ہو، یہ سعادت ہے۔ ہم سعادت کا ایک معنی گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں۔ سعادت یعنی خیر، سرور۔ اس کے مقابلے میں شقاوت ہے، یعنی شر کی طرف جانا، انسان کا خیر کو ترک کرنا، شر سے وابستگی پیدا کر لینا، شقاوت ہے انسان کی۔ بس یہاں پہ جو آج کی اصل ہے یہ کاملاً نفس کی سیر سے وابستہ ہے، معنوی انسان کی سیر سے وابستہ ہے، کیونکہ انسان حقیقت میں جیتا جسم کی دنیا میں ہے یا نفس کی دنیا میں جیتا ہے؟ کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ کبھی اس حوالے سے غور و فکر کر کے دیکھیں۔ حقیقت میں انسان اپنے باطن کی اساس پہ جی رہا ہوتا ہے۔ مثلا اگر کسی کو ٹینشن لاحق ہو تو باہر جتنا بہترین ماحول ہو، مثلا اے سی لگا ہوا ہے، کھانے پینے کی چیزیں وافر ہیں، اللہ نے اسے صحت بھی دی ہے، آپ دیکھیں کہ نہ اسے ہوا لذت دے رہی ہے، نہ کھانا لذت دے رہا ہے، نہ صحت لذت دے رہی ہے، نہ دوستوں کا آس پاس ہونا لذت دے رہا ہے، کچھ بھی نہیں اسے لذت مل رہی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اندر غم ہے، اور اندر خوشی ہو، کچھ بھی آس پاس نہیں ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، ممکن ہے کچھ مریض بھی ہو، ممکن ہے نقصان بھی ہو چکا ہے، مطمئن پائیں گے آپ اسے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ انسان باطن کی اساس پہ جیتا ہے۔ عرفان در حقیقت انسانی نفس کو وہ قوت اور وہ توجہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ آلام و مصائب دنیا کو جھیل لے، مراحل اپنے طے کرے۔ اس لیے جو مادی دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے اس کے لیے پریشانیاں ہیں، اس کے لیے مشکلات ہیں، اسے موت سے ڈر لگتا ہے، اسے ایک بند کمرے سے خوف اور دہشت آتی ہے، اسے مال کے ختم کرنے سے دل گھبراتا ہے۔ لیکن جو شخص اپنے معنوی دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے اس کی لذتیں معنوی ہیں، اس کی پرواز ہی فکری ہے، اس کے اندر عشق اور محبت کے جذبات ہیں کہ جو اس کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ دونوں میں مقایسہ کریں، فرق ہے زمین آسمان کا۔ اگر ہماری یہ مادی دنیا کی غذائیں ہیں تو پھر تو پریشانیاں یہ نہ ہوں تو
لیکن اگر غذائے معنوی ہوں پھر کوئی ڈر نہیں ہے۔ اگر ہماری آزادی مادی دنیا سے وابستہ ہے تو پریشانی ہے۔ اگر آزادی کا مطلب خصوصاً انسان کے ارادہ، اس کا عزم، اس کی فکر، اس کی صدائے حق اور حقیقت کو قرار دیں، اس کے لیے پریشانی نہیں ہے، وہ تو قید میں نہیں لائی جا سکتی۔ لہٰذا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ سعادت کا حقیقی تعلق معنوی انسان کے وجود سے جڑتا ہے۔ یہ معنوی وجود سے جڑنا انسان کی سعادت کا، یہ اسے کمال کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ ایک امر ہو گیا کہ اس اصل میں ہم اس کو مطالعہ کریں گے۔ سعادت کا ایک پہلو آپ نے دیکھا کہ کلامی ہے، علماء عقائد نے ذکر کیا ہے سعادت اور شقاوت کا، کیونکہ سعادت کمال سے نقص سے کمال کی طرف آنا کیا ہے؟ سعادت کا مطلب کیا ہے؟ نقص کا ختم ہو کے کمال کو پا لینا۔ جب بھی انسان کمال کو پائے گا وہ اپنے نقص کی جانب سے کیا کہلائے گا؟ سعید۔ ممکن ہے کہ آگے کی جانب جو اوپر کا کمال ہے اس کی جانب سے ناقص ہے، تو یہاں پہ قرار پائے گا کہ نہیں، ابھی نقص شقاوت سے وابستہ ہے۔ بس سعادت کیا ہمارے پاس ہوئی؟ نقص سے کمال کی طرف منتقل ہونا، یہ سعادت ہے۔ کچھ سعادتیں مادی ہیں، اسے بھی روایات اہل بیت علیہ السلام نے سعادت کا ہے کہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ جیسا کہ آپ سعادت یعنی ایک شخص کی سعادت، اس عنوان سے احادیث مبارکہ کو جمع کریں تو ایک اچھا خاصا ذخیرہ آ جاتا ہے۔ مثلا انسان کی سعادت میں سے ہے کہ اس کی اپنی سواری ہو، انسان کی سعادت میں سے ہے کہ اس کا اپنا ایک وسیع گھر ہو جہاں پہ وہ مہمان نوازی کر سکے، انسان کی سعادت میں سے ہے کہ اس کی صالح ایک پاکیزہ زوجہ ہو، انسان کی سعادتوں میں سے ہے، کیونکہ ہم نے سعادت کیا قرار دیا؟ نقص سے کمال۔ مجرد کمال ہے یا متأہل ہونا کمال ہے؟ کیا محسوس ہوتا ہے؟ لطیفوں کو ایک طرف چھوڑ کے متأہل۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خدا نے جو انسان کے اندر خلقت کے اعتبار سے، مادی جسمانی خلقت کے اعتبار سے اعضاء اور عناصر انجام رکھے ہیں وہ حلال طریقے سے پورے ہوتے ہیں۔ بالآخر شہوت جنسی اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے، شہوت جنسی وہ شیطان بھی اسے بہکا کے کہیں پہ لے جا سکتا ہے، لیکن یہی عنصر شہوانی جو ہے اس کا خدا نے اگر اس کو صرف دبائے رکھنا قرار دیا تھا تو پیدا کیوں کیا اسے؟ کوئی کائنات کی ایسی چیز نہیں ہے جو بدون حکمت ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے قوت اور ضعف کے پیچھے بھی حکمت نہ ہو۔ انسان کی اشتہا بہت سی ہے، بھوک کی اشتہا ہے، نیند کی اشتہا ہے، کھانے کی اشتہا ہے۔ ان سب شہوتوں میں سب سے قوی ترین شہوت وہ شہوت اقتدار ہے، تسلط ہے۔ یہ آرام سے نہیں جاتی۔ اگر کوئی خیال کرے نہیں میں تو تسلط چاہتا ہی نہیں ہوں، میں تو حاکمیت نہیں چاہتا، میں تو اوپر نہیں چاہتا آنا، یعنی میں چیزوں کو ادارہ کرنا نہیں چاہیے، یعنی رئیس، مدیر، راہبر، حاکم میں نہیں بننا چاہتا، اگر اس نے نفس کی ریاضت نہیں کی تو آپ سمجھ جائیں یا غفلت کی اساس پہ کہہ رہا ہے یا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ عموماً بعض اوقات انسان غافل ہوتا ہے اپنے نفس سے کہ اس کی چاہتیں کیا ہیں، وہ تو موقع پہ اس کے لیے بھی آشکار ہوتا ہے کہ اتنا خطرناک میرا نفس تھا۔ لہٰذا یہ جو راہبریت، اقتدار، مدیریت، تسلط، حاکم بننا، اوپر آنا، یہ آرام سے نہیں چاہتی۔ جیسا کہ رہبر معظم کے وکیل مطلق عراق میں تھے، ان کی کتاب خواہشات ترجمہ بھی ہو چکی ہے، بڑی عظیم شخصیت ہے۔ انہوں نے اس بات کو اپنی اس کتاب خواہشات کے ذیل میں ہی لکھا کہ ہم اپنے عزیزان کے ساتھ یا استاد کے ساتھ ایک بزرگ عالم کی خدمت میں ملنے کے لیے گئے، 90 سال کے قریب ان کی عمر تھی، تو ان سے دریافت کیا ان کی معنوی زندگی کے بارے میں، عارف تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی جوانی میں ہی بعض چیزوں پہ قابو پا گیا تھا، مثلا یہ جنسی شہوت پہ میں نے جوانی میں ہی قابو پا لیا، میرے لیے اس سے لڑنا مشکل نہیں تھا۔ ابھی تو ہمیں لڑتے لڑتے حقیقتاً پسینے شروع ہو جاتے ہیں اور بعد میں دیکھتے ہیں ہم تو ہار گئے اس میں۔ لہٰذا اس میں ضابطہ یاد رکھیں، جنسی شہوت میں اپنے اوپر بھروسہ اور اعتماد نہیں کرنا، صرف احتیاط۔ جس نے احتیاط کی وہ بچ گیا، جس نے احتیاط نہیں کی تو وہ درس اخلاق، وسیع و عریض درس اخلاق دینے والے ہیں، وہ بھی اس میں گر گئے۔ بڑے بڑے پہاڑ ہیں کہ جو ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گئے اس جنسی شہوت کے، اپنی شخصیت پہ اعتماد کی وجہ سے۔
یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں وہ کیا کرے، فقط اور فقط وہ اس کے اوپر احتیاط کرے، احتیاط کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ جس طرح ماضی میں بڑے بڑے جو وہ تاریخی حوادث انجام پائے ہیں اس میں خواتین شامل تھیں، آج کے دور میں تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہاں پہ جو شہوانی حیوانیت کا شکار ہوتا ہے اس کو خاتون کے ذریعے سے گھیرا جاتا ہے۔ یہ جو ممالک کے اندر مسائل پیش آتے ہیں اس میں اسی طریقے سے استعمال افراد کو کیا جاتا ہے اور گھیرا جاتا ہے۔ بہرحال اب اسی میں آپ دیکھیں وہ بزرگ عالم دین کہتے ہیں کہ جنسی شہوت سے میں نے جوانی میں ہی اپنے نفس میں اتنی ہمت پیدا کر لی، اسے گرا دیتا تھا، کوئی مجھے ڈر نہیں تھا۔ مال کی محبت کہتے ہیں دل سے نکال دی شروع جوانی میں ہی، یعنی 30 سال کا نہیں تھا تو میں اسے لڑ لیتا تھا، اسے اٹھا کے پھینک دیا میں نے۔ اس طرح ایک ایک کر کے بتایا حسد ہے، اٹھا کے پھینک دیا۔ حسد بہت مشکل سے جاتا ہے، بہت مشکل سے، دو افراد قریب العمر ہوں حسد ان کو بٹھا دیتا ہے۔ اور حسد واحد ایسی بیماری ہے کہ مومنین کے درمیان ایک بڑی روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق پائی جاتی ہے یہ بیماری۔ حسد سے چھٹکارا آسان نہیں ہے۔ حسد کا نتیجہ دیکھیں کہ اگر ایک خاندان ہو، خاندان کا سربراہ بھی نبی ہو، معصوم ہو، اور اس کے بیٹوں میں بھی نبی ہوں، اور ساروں کی تربیت بھی اس نے عصمت کے درجے کے اوپر کی ہے، اور وہ سارے کے سارے مومن ہیں اعلیٰ درجے کے، پھر بھی حسد کی بنیاد پہ یوسف علیہ السلام جیسے بھائی کو وہ کنویں میں پھینک کے قتل کریں گے۔ یہ ہے حسد، یہ کام کراتا ہے۔ لہذا نمازوں سے حسد سے نہیں بچاؤ ہوتا، لڑے اپنے اندر۔ وہ بزرگ کہتے ہیں حسد ہے، حرص ہے، لالچ ہے، پھینک دیا۔ کہا کہ آج میں 90 سال کا ہو چکا ہوں، ہر روز مجھے اس شہوت اقتدار سے لڑائی کرنے پڑتی ہے، اور لڑائی کر کے اسے بٹھانا پڑتا ہے، یہ نہیں ساتھ چھوڑتی۔ شیطان کو یہی ہوس لے کے بیٹھ گئی، وہ خلیفہ بننا چاہتا تھا، ہر کوئی اوپر آنا چاہتا ہے، نہیں لڑے گا برباد ہوگا۔ بالآخر شیطان صاحب صلاحیت ہے تو اتنے مقام پہ پہنچا ابلیس، کہاں سے کہاں گرا۔ دشمنوں میں بھی صاحب صلاحیت ہو تو نقصان دے گا، صلاحیت کا مالک نہ ہوتا تو کس نے کیا نقصان دینا ہے۔ مومنین میں بھی صاحب صلاحیت ہوگا تو راہ حق کے اوپر آگے بڑھ کے مقاومت کرے گا۔ لہذا صاحب صلاحیت، سعادت ہے صاحب صلاحیت بنے، عملاً صلاحیت کو حاصل کر لے، علماً نہیں، یہ سعادت ہے۔ لہذا سعادت مادی بھی ہے۔ اب جنسی خواہشات اللہ تعالیٰ نے غریزہ سب سے قوی اشتہاد میں رکھا ہے، اقتدار کی ہوس کے بعد سب سے قوی جنسی غریزہ ہے، اس لیے کوئی غافل اس سے زندگی بسر کرے، ہر روز اس حیوانیت میں پلٹتا جا رہا ہے۔ مثلاً ہر روز بد نظری ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہوا، اس کا یہ مطلب ہے اور اندر کیل گھس گئی۔ ہر روز ہوتا ہے نا، ایک ہتھوڑا مارا اندر کیل، اور مارا اندر، پھر اکھاڑنا بھی تو اتنا ہی مشکل ہے نا۔ اس لیے روایات اہل بیت علیہ السلام میں ہم یہ شیطان کے موضوع میں پڑھ چکے کہ توبہ کرنے سے ہزار گناہ آسان، گناہ کو ترک کرنا ہے۔ توبہ کرنا آسان نہیں ہے، یہ شیطان نے تمہارے ذہن میں ڈال دیا ہے۔ ترک گناہ کرو، کیوں اپنے آپ کو اس مشکل میں لے کے جاتے ہو؟ اس لیے توبہ کرنے کے اوپر نہ رہو، ترک گناہ آسان ہے توبہ کے مرحلے کو پانے سے۔ لہذا ترک گناہ کی طرف آگے بڑھے، یہ سعادت ہے۔ بس ایک مادی سعادت ہو گئی۔ مادی سعادت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مادی اعتبار سے ہمارے لیے زندگی مادی بنائی ہے اس کا حاصل ہو جانا حلال طریقے سے، وہ کیا ہو جائے گا؟ سعادت مادی۔ مثلا اگر ہم میں سے کوئی بھی فرد صحت کے ساتھ رات کو سوتا ہے، پیٹ بھر کے اس نے کھانا کھایا، وہ غذا کھائی جو اسے لذت دے، بعض اوقات مرغوب غذا مل جاتی ہے، بعض اوقات ویسی اعلیٰ درجے کی مرغوب نہیں ہے لیکن اسے تنفر بھی نہیں ہے، کراہت ناپسندیدگی بھی نہیں ہے اسے، وہ اپنی غذا کھاتا اور لذت لیتا ہے، اور ایک اچھی جگہ پہ جہاں پہ گرمی سے بھگانے کے بھی وسائل مہیا ہیں اور عزت بھی اسے حاصل ہے، یہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ اس وقت اس نے امیر ترین شب گزاری، اگلی شب نہیں پتہ فقیرانہ یا امیرانہ، کیونکہ امیروں کے محل بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے۔ اگر اس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے تو کوئی ٹینشن نہیں، وہ تو گھر جس امیر کے پاس ہے وہ بھی اس کا اپنا نہیں ہے، وہ بھی اس کو آخر جناب اسرائیل علیہ السلام یقین دہانی کرا دیں گے، تیرا نہیں تھا یہ، جس کے پاس نہیں اسے پہلے یقین ہے میرا نہیں ہے۔ لیکن دونوں کو چاہیے کیا ہے؟
ایک کو گرمی بھگانے کے وسائل چاہیے، صحت اسے چاہیے، پیٹ بھرنے کی غذا چاہیے، یعنی وہ جو جسے کہتے ہیں کہ مادی نقائص نہ ہوں، یہ مادی کمالات دکھاتے ہیں، یعنی سعادت کا مطلب اپنی جگہ پہ محفوظ ہے۔ اس لیے امیر غریب کا اندازہ اس سے نہ لگائیں کہ وہ اچھی گاڑی میں جا رہا ہے، وہ ایک بہترین ظاہری پتھروں سے بنے ہوئے گھر میں وقت گزار رہا ہے، بڑے 4-5 بیڈ اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں، اس سے نہیں ہوتا اندازہ۔ اس سے بھی اندازہ وسعت کا نہیں ہوتا، کئی قسم کی کھانے کی ڈشیں پڑی ہوئی ہیں، کھانی تو اس نے ایک ہی ہے، وہ سب سے ایک ایک لے گا، ایک کی بھی لذت نہیں آئے گی۔ ہرس لذت کو ختم کرتی ہے، ذہن نشین کریں۔ ہرس ہمیشہ لذت کی قاتل ہے، جبکہ خود شہوت کا وجود، کہ انشاءاللہ یہ موضوع آئے گا، شہوت کا وجود ہے جو لذت دیتا ہے، وہ شہوت ہی ختم ہوگی تو لذت کہاں پہ؟ لہذا وجود شہوت کو برقرار رکھنے کے لیے صحت انسان کے بدن میں یہی ہے۔ لہذا مثلا بہت زیادہ سو لیا، اب نیند ہی نہیں آ رہی، اب کیا کرے؟ وہ بستر بھی کاٹے گا، وہ بدن بھی درد کرے گا، اٹھ کے بھاگنے کا اس کا دل چاہے گا کہ پھر تھکے۔ تھکاوٹ میں نیند کی لذت ہے، وہ لذت ایجاد نہیں ہوگی۔ بھوک میں کھانے کی لذت ہے، یعنی محرومیوں میں اللہ نے لذت رکھی ہے، یہ دنیا کا ضابطہ ہے۔ جس دنیا میں محرومیاں نصیب نہیں ہوتی اس کی لذت بھی نہیں۔ آپ یہ ایک سروے کر کے دیکھ لیں پوری دنیا میں، جو محروم نہیں ہے وہ لذت بھی نہیں رکھتا۔ جس کے پاس بہت پیسے ہیں اسے قدر پیسوں کی ہوگی، اسے پیسے ملنے کی خوشی ہوگی، وہ خوشی نہیں۔ جس کا پیٹ ہی بھرا ہوا ہے اس کو کھانے کی خوشی ہوگی کوئی؟ جو مرضی کھانا لے اسے احساس ہی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ مادی سعادت جو ہے اور نقص، وہ بالآخر انہی خداوند متعال نے چیزوں سے پر کیا ہے۔ جس کو خداوند متعال مادی چیزوں میں وہ چیز عنایت اس دن کر دے کہ جو اس کے بدن کی اور اس کی زندگی کی ڈیمانڈ ہے، اس نے امیرانہ دن گزارا، غنی سے بھرپور دن گزارا، اگلا اسے نہیں پتا فقیر ہے یا امیر۔ وہ شخص فقیر ہے کہ جو لقمے اپنے حلق میں نہیں ڈال سکتا اور پوری دنیا کا پیسہ، گاڑیاں، گھر اس کے ہاتھ میں ہے، وہ غریب ہے، فقیر ہے۔ لیکن فقیر کس جہت سے ہے؟ غذا میں فقیر ہے۔ ممکن ہے کسی اور جہت سے امیر ہو۔ ایک شخص اپاہج ہے، چل پھر نہیں سکتا، ساری کی ساری دولت اس کے پاس ہو، آپ کہیں گے مالوں کے نوٹوں میں اور پتھروں کے جمعوری میں اور زمین کے ٹکڑوں کے مشاہدے میں بس یہ امیر ہے، ورنہ تو میں اس سے امیر ہوں، ٹانگوں پہ خود چل سکتا ہوں، سانس خود لے سکتا ہوں، بہترین کھا پی سکتا ہوں۔ پس سعادت دنیاوی آپ نے دیکھی، روایات اہل بیت علیہ السلام اس شخص کو فضیلت تو نہیں دیتے کہ جس کے پاس دنیاوی سعادت ہے۔ دنیاوی سعادت معلوم ہوگی، دنیاوی نعمات جو اس کی کمی کو پورا کریں۔ آج اب ہم سعادت معنوی پہ، عرفان سعادت معنوی کا درس دیتا ہے۔ یہ دلچسپ موضوع ہمارے پاس ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے ایک کلامی انداز میں دیکھا، محدثین کے اعتبار سے دیکھا، اور عرفان میں بھی اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ یہاں پہ جو عرفان میں ذکر کیا گیا ہے سعادت کا معنی، یہ در حقیقت علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ نے فارابی کے قول کو ذکر کر کے بیان کیا کہ میں نے اپنی 2 کتابوں میں اس کی تشریح کی ہے۔ سعادت نفس کی وسیع ترین تشریح یہ سرح العیون کی ایک ضخیم کتاب ہے، کہ اگر یہ ایک ضخیم کتاب نفس کے اعتبار سے کہ سرح العیون فی شرح العیون یہ پڑھ لی جائے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس شخص نے اس کا اول سے آخر تک ایسا مطالعہ کیا کہ سمجھتا بھی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے 2023 تک نفس انسانی کے حوالے سے جو حکیمانہ اور معارف کے باب میں چیزیں کھل کے سامنے آئی ہیں وہ سب اس نے مطالعہ کر لی۔ عرفانی اعتبار سے، فلسفی اعتبار سے، آیات کے اعتبار سے، روایات کے اعتبار سے، سب مضامین کو ایک بہترین ترتیب کے ساتھ وہ اس کتاب میں لے کے آئے ہیں۔ اس کتاب میں عین فی سعادت النفس ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں کسی حد تک عرض کروں گا کہ اس ٹائم حوزے کی معروف شخصیت آیت اللہ حسن رمضانی حافظہ اللہ تعالی اس کو تدریس بھی کر رہے ہیں۔ البتہ یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ آغاز میں انہوں نے صرف عین کے عنوان سے 66 چھوٹے چھوٹے نکات جمع کیے ہیں جو نفس انسانی سے مربوط ہیں، 66
اور اس میں انہوں نے حروف تہجی کے اعتبار سے نمبرنگ کی ہے، 66 ہے۔ جب یہ 66 بیان کر دی یعنی یہ 30-40 صفحے، اس کے بعد انہوں نے ہر عین کی شرح کی ہے، ہر عین کی، یہ ہے شرح العیون فی شرح العیون، کہ وہ جو عین انہوں نے 66 لکھی تھی اس میں ہر ایک کی شرح کی ہے۔ تو آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی یہ کتاب ہے، انہی کے معروف شاگرد آیت اللہ حسن رمضانی حافظہ اللہ تعالی وہ اس کتاب کی تدریس بھی کر رہے ہیں کہ اس کی توفیق خداوند متعال نے عنایت کی کہ ان کے درسوں سے استفادہ کیا جائے، اور انہی کے درسوں کے نتائج میں آپ کی خدمت میں چند مطالب اس کتاب سے پیش خدمت ہیں۔ انہوں نے جو ذکر کیا سعادت کے حوالے سے، بس ایک آپ کے پاس کلیہ قاعدہ تو آ گیا، جب بھی نقص سے کمال کی طرف آپ جائیں گے تو یہ کیا ہے؟ سعادت ہے یہ۔ اب سعادت معنوی پہ آ جائیں، اصل سعادت معنوی ہی ہے، کیونکہ سعادت دنیاوی وہ اللہ کی مشیت کی پر تقسیم ہے، اس پہ نہ شکوہ شکایت کر سکتا ہے، نہ ناراضگی کا کوئی اظہار کر سکتا ہے۔ کسی کو کیوں زن بنایا، کسی کو کیوں مرد بنایا، انسان کے ہاتھ سے باہر ہے، مشیت الہی پر ہے۔ کوئی قوی جسم کا مالک ہے، کوئی ضعیف جسم کا مالک ہے، کسی کا قد لمبا ہے، کسی کا متوسط ہے، کسی کا چھوٹا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کسی کو حاکم بنایا ہے، کسی کو محکوم بنایا ہے، کسی کو بالاتری دی ہے، کسی کو ماتحت قرار دیا ہے۔ یہ چیزیں مشیت الہی میں، ان چیزوں میں فضیلت اللہ نے نہیں رکھی، اور بتایا قرآن کریم میں کہ اس تقسیم کو ہم نے اس لیے برقرار کیا تاکہ معاشرہ انسانی ایجاد ہو سکے، وَإِلَّا معاشرہ نہیں چل سکتا تھا۔ لہذا سعادت دنیاوی جو ہے، بندے کی سعادت دنیاوی، یہ کوئی کمال نہیں ہے اس کا، مادی اعتبار سے کمال ہے کہ نقائص سے وہ ہے۔ مثلا گرمی بھگانے کا ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، یا اے سی نہیں ہے، پنکھا نہیں ہے، تو دنیاوی اعتبار سے تو ایک نقص شمار ہوگا۔ لیکن انسان جیسے عرض کی حقیقت میں معنوی زندگی جیتا ہے، معنوی آزادی، معنوی زندگی، معنوی حریت، معنوی جو زندگی ہے یہ حقیقی زندگی ہے۔ یہاں پہ سعادت بمعنی معنوی زندگی ہے، سعادت نفس، چونکہ نفس مجرد ہے، اب جو عنوان ہیں کہ وہ بھی معنوی اعتبار سے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا، فارابی نے اپنی کتاب المدینہ الفاضلہ میں یہ بات ذکر کی ہے، سعادت کی تعریف یہ ہے کہ نفس کا وجود میں ایک کمال سے نکل کے اس سطح کے اوپر آ جانا، اس مقام پر آ جانا جہاں وہ مادے کا محتاج نہ ہو، جہاں پر وہ مادے کا محتاج نہ ہو۔ یہ دنیا کیا ہے؟ مادہ۔ یہ جسم کیا ہے؟ مادہ۔ نفس کا اپنے افعال میں مادے سے آزاد ہو جانا کیا ہے؟ یہ سعادت ہے اس کی، یہ آغاز ہے۔ اب یہاں پہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہمارے آگے کے مراحل ہیں، انسان یا ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ استطاعت بالقوہ دی ہے، یعنی ہر انسان کے نفس میں یہ قدرت موجود ہے کہ وہ اس مقام کو حاصل کر سکے۔ اس کو زحمت اور مشقت اور قوی عزم اور ارادے کی ضرورت ہے۔ قوی عزم اور ارادہ در حقیقت انسان کا تعارف ہے۔ بہرحال ہم اس تعریف کو پہلے مکمل کر لیں، پھر آگے چلتے ہیں کہ انسان کا اس وجودی دنیا میں، اپنے وجود میں انسان کا اپنے نفس کے اعتبار سے اس مادے کا محتاج نہ ہونا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ سعادت نفس۔ بالفاظ دیگر انسان کا نفس تشکیل پا رہا ہے یا نہیں؟ انسان اس دنیا میں جو عمل انجام دیتا ہے وہ عمل اس کے نفس کا حصہ بن جاتا ہے۔ جو علم حاصل کرتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ اس کے نفس کا حصہ بن۔ مثلاً اگر ایک شخص نے نماز پڑھی ہے، وہ نماز تو پڑھ کے فارغ ہو گیا، لیکن نماز کا اثر ایک حاصل ہوا، وہ اس کے نفس کا حصہ بن گیا۔ انسان نے قرآن پڑھا، وہ تو ختم کر دیا، لیکن اس فعل کو انجام دیا تو اس فعل کا ایک اثر برپا ہوا۔ مثلاً آپ نے ایک زور سے ڈنڈا ہاتھ پہ مارا تو اب تو ختم ہو گیا وہ مار، لیکن اس کا اثر پڑ گیا یا نہیں؟ نہیں یقین آتا، یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا۔ اسے کہتے ہیں فعل کا اثر پڑنا۔ انسان کے ہر اچھے اور برے عمل، حتیٰ کہ خیالوں میں ہاتھ ہلاتا ہے، حتیٰ کہ نظریں آگے پیچھے کرتا ہے، سانسیں لیتا ہے، ہر چیز کا اثر اس کے نفس کے اوپر پڑ رہا ہے، ہر چیز کا اثر نفس پہ پڑ رہا ہے۔ یہ جو نفس کے اوپر اثر پڑتا ہے یہ انسان دیکھتا بھی ہے، پھر یہ دکھائی دینے والی چیز بن جائے گی۔
علم بھی دکھائی دینے والا پڑتا ہے بن جاتا ہے، اور جو عمل بھی ہے، ہر دو۔ یہ بات واضح ہو گئی تو چند میں نے آپ کو مثالیں نیک امور کی دی، قرآن ہے، نماز ہے، خیرات ہے، کسی سے نیکی کا سلوک ہے، خوش اخلاقی سے ملنا۔ روایات اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص نہیں یہ قدرت رکھتا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے تو اس کا کسی مومن سے خوش اخلاق طریقے سے ملنا یہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، یہ مال خرچ کرنے کے مترادف ہے۔ اثرات ہیں ان چیزوں کے، ان نیکیوں کے اثرات کا سب سے زیادہ واضح طور پہ کیا نتیجہ سامنے آتا ہے؟ فرشتوں کے قریب، فرشتوں سے محکم ہو جاتا ہے، اس کا تعلق فرشتوں سے محکم ہوتا چلا جاتا ہے۔ نئی خیر کو صادر کرے گا، شیطان سے تعلق مضبوط ہوگا، شیطان تو پھر وسوسے ڈالتا ہے، شیطان بھی وہی کرتا ہے، شیطان بھی بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے جسے ہم زیرکی یا بڑی عقل مندی بعض اوقات کہہ دیں۔ اسی طریقے سے برے اعمال ہیں، اس کا اثر حتماً پڑتا ہے، حتیٰ چھوٹے چھوٹے اعمال جنہیں ہم بہت نہیں سمجھتے۔ مثلا ہم اپنے درجے کی بات کریں، اپنے وظیفے تعلیم سے غفلت برتیں گے، ایک اثر برپا ہوگا، وہ اثر نتیجہ دے گا ہمارے نفس کے اندر، خیانت کار ایک نفس تشکیل آہستہ آہستہ پائے گا۔ اسی طریقے سے کسی سے بدتمیزی کرنا، بد اخلاقی کرنا، بے ادبی کرنا، یا جوان ہے بد نظری کرنا، خواتین کی طرف نگاہ اس کا کرنا۔ پہلے بھی عرض کیا، نگاہ خالی جھکا لینا کافی نہیں ہے، غضوا ابصارہم مومن کی نشانی ہے، مومن کی یہ علامت ہے کہ وہ نگاہیں غض کرتا ہے، غض یا غض ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو کیا کرتے ہیں؟ نیچے کر لیتے ہیں، یا غضوا ابصارہم۔ یہ جو غض کا مطلب ہے یہ ہے کہ نگاہ کو توڑنا سامنے کی چیز سے۔ مثلا میں سامنے دیوار دیکھ سکتا ہوں یا ایک چیز دیکھ سکتا ہوں، اسے نہ دیکھوں، دوسری طرف دیکھوں، یہ جو دیکھنا ہے یہ اثر کرے گا، لیکن اگر میں توڑتا ہوں اس کا بھی تو اثر ہوگا، اس سے بھی تو ایک نور اندر جنم لے گا۔ لہذا نگاہوں کو توڑے، وَإِلَّا صرف نگاہوں کو جھکانے سے فرق نہیں ہے، خیال تو اس نے بنا لیا اپنا۔ اور پھر ایک ایسی خطرناک بیماری ہے، یا ایک ایسا خطرناک عمل ہے جس میں حسرت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مثلا بد نظری میں حسرت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مثلا خواتین کو دیکھتا ہے، بد نظری کرتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اپنے نفس کو اذیت دیتا ہے۔ خاتون کی ایک جھلک بنے گی لیکن اس سے نئی جنسی استفادہ کر سکتا، خیال اس کو بار بار آ کے تنگ کرے گا، اپنے غریزوں کو ابھارے گا، مشقت میں بیجا ڈالے گا، ادھر سے حرام بھی ہے، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی، کس قدر قبیح فعل ہے۔ لہذا کیا کرے؟ توڑے اپنی نظر کو، توڑے گا، ایک وقت آئے گا کہ نور اندر سے، نور ایمان اجاگر ہوگا۔ روایات اس موضوع پر ہیں۔ بس آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ یہاں پر تشکیل پاتا ہے نفس۔ یہ مثالیں اس لیے میں نے دی ہیں کہ نفس کیا ہو رہا ہے ان تمام افعال سے، افعال بد سے تشکیل جو پا رہا ہے وہ بد ہے، افعال خیر سے جو نفس تشکیل پا رہا ہے وہ خیر ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ مادے کا اور جسم کا محتاج ہوا یا نہیں؟ بس نفس یہاں پہ اپنی تشکیل میں مادے کا محتاج ہے، اپنے افعال میں بھی اس ٹائم مادے کا محتاج ہے۔ مثلا میں نے اگر ایک چیز کو دیکھنا ہے، آنکھ کا محتاج ہوں، بالآخر مادہ ہے۔ میں نے ایک چیز کو سننا ہے، کان کا محتاج ہوں، بالآخر یہ کیا ہے؟ کان کا عضو مادہ ہے۔ میں نے چل کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، میں نفس جو اپنے ذات جسے کہتا ہوں، روح جسے کہتا ہوں، اس نے اس دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے، تو چونکہ جسم اور بدن سے اس کا ربط ہے، وہ منتقل ہونے کے لیے اس مادے کی محتاج ہے یا نہیں؟ اس لیے لمبے لمبے ہم سفر جسمانی چیزوں کے اوپر سوار ہو کے کرتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ مثلا بس ہے، ہوائی جہاز ہے یا ٹرین وغیرہ۔ بس یہاں پہ آپ نے دیکھا نفس اس دنیا میں اپنی تشکیل اور اپنے افعال ہر دو میں کیا ہے؟ محتاج ہے۔ کس کا؟ مادے کا محتاج ہے۔ اپنی تشکیل اور اپنے افعال میں اگر مادے سے آزاد ہو جائے تو یہ سعادت نفس ہے۔ سعادت نفس کا آغاز کا مرحلہ کیا ہے؟ اپنی تشکیل اور اپنے افعال میں مادے سے آزاد ہو جائے۔ اس لیے علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں اسی فارابی کے قول کے ذیل میں کہ مادے سے یہاں پہ مراد مادے طبیعیہ ہے،
یہ دنیاوی مادہ جسے آپ جسم مادی کہتے ہیں، یہ جو آپ کو نظر آتا ہے اس دنیا کے اندر، احساس ہوتا ہے، حس کرتے ہیں، اور انسان کے بدن طول میں ہیں. یعنی یہ جو کمال اور نقص ہے وہ کیا ہے کہ ہر جگہ جہاں محتاجی سے دور ہوگا وہ کمال ہے. لہذا بالفاظ دیگر یہ جو انہوں نے کلمہ استعمال کیا ابدان طولیہ، اس کلمے کو میں آپ کی خدمت میں سمجھاؤں. یہ تکرار سے آپ درسوں میں بات سن چکے ہیں کہ انسانی روح بدون بدن کبھی بھی نہیں ہو سکتی. انسانی روح، انسانی نفس بدون بدن نہیں ہو سکتا. اس دنیا میں اس کا بدن مادی ہے. یہ جب مادی بدن جب ختم ہوگا، موت آئے گی اسے، اور روح اور نفس انسان کا مادے سے جدا ہو جائے گا، تو انسان اس مٹی کی قبر میں ہی جائے گا. بعض ایسے چھوٹے ذہن کے مالک ہیں جو بہت زیادہ زیرک بنتے ہیں، بعض اوقات بہت چھوٹے ذہن کے مالک ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر انسان بعض اوقات سنتا ہے تو ہنستا ہے، کہے لگاتا ہے. ایک مولانا صاحب تھے، انہوں نے یہ جو روایات آیات پڑھی تو کہا کہ یہ قبر ہے مٹی کی جس کے اندر فرشتہ آتا ہے. تو انہوں نے ادھر مائک بڑے بڑے اندر لگا دی کہ آج تو میں نے فرشتے کی باتیں سننی ہی سننی ہیں، اور ڈیک بھی باہر لگا دیے. رات گزر گئی، اگلا دن گزر گیا، کہ فرشتہ آنا بھول گیا یا کوئی جواب فوراً اس نے دے دیے، کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ اس مٹی کی قبر میں نہیں ہوتے سوال جواب. اس مٹی کی قبر میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ لمبی چوڑی تھوڑی ہوتی ہے، آپ لیٹ کے دیکھ لیں، کوئی آپ کو نہیں آ کے، نہ کوئی کیڑا کاٹے گا، نہ کوئی پکڑے گا، اس سے چمٹ کے بیٹھ جائیں. پرانے دوروں میں تو ہوتے تھے، آج کے دور میں بھی ایسے، حتیٰ ہمارے پاکستان میں کچھ ایسے کیسز سامنے آئے، مردہ چور تھے. بعض کفن چور ہوتے ہیں، یہ مردہ چور تھے، یعنی انسانی گوشت کھانے کے عادی. اس لیے ہر جگہ پہ گوشت آ جائے تو خوش نہ ہو جائیں، تحقیق کریں کہ ہے کیسا اور کس طرف کا یہ. تو وہ ہڈیوں سے انہیں پتہ لگا. بہرحال اس گینگ کو پکڑ لیا انہوں نے، کیونکہ بہت ہی قبیح حرکت ہے. تو یہ معلوم ہوا قبریں دو طرح کی ہیں، ایک قبر مادی یا مٹی کی ہے، اور ایک قبر حقیقی ہے. انسان حقیقی قبر برزخ میں جائے گا، ادھر سوال جواب ہیں، وہ تنگ اور وسیع ہوتی ہے. یہ قبر تو تنگ اور وسیع نہیں ہوتی، اس میں یہ ساری سامنے کا جو ڈھانچہ ہے مادی بدن چلا جائے گا. یعنی فقہ اسلامی میں، فقہی مسائل میں اس جسم کی قبر کا تذکرہ ہے، روح کی قبر کا نہیں. روح کی جو قبر ہے وہ تو برزخ ہے. لہذا یہ جب آپ کی خدمت میں آئی بات، برزخ میں بدن کون سا ہے پھر روح کا؟ دنیا میں تو جب تک روح کا تعلق تھا تو اس مٹی کے بدن، یہ جو مٹی کے عناصر اور دیگر عناصر سے تشکیل شدہ بدن ہے، یہ تو مٹی کی قبر میں چلا جاتا ہے. اور روح کو پھر کون سا بدن ملے گا؟ برزخی بدن ملے گا. قیامت میں کون سا بدن ملے گا؟ جو اس جہان کے عین مطابق ہوگا. ہر جہان میں جہاں روح جائے اس جہان کے مطابق روح کو اللہ تعالیٰ نے بدن دیا. یہ ہے ابدان طولی. اس لیے کمال اور نقص بھی اسی طرح ہے. اس دنیا میں بدن کا ملنا تو نقص نہیں ہے، وَإِلَّا بدن اس دنیا کی کیسے زندگی بسر کرتے، یہ تو اللہ نے کمال خلق کیا. لیکن برزخ کے اعتبار سے اور نفس کے قیام اور افعال کے اعتبار سے یہ بدن خالی ہونا نقص ہے. کیوں؟ کیونکہ اس بدن کی وجہ سے میں اور آپ دیوار کے پار نہیں سن سکتے، دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے. اس بدن کی وجہ سے میں اور آپ ایک دوسرے کے نفس کے اندر جھانک کے نہیں دیکھ سکتے. لہذا نقص اس حوالے سے ہے. لہذا بدن برزخی ہو، اس کی وسعتیں بھی زیادہ ہو جائیں گی. اس کے لیے در و دیوار کوئی فرق نہیں کرتے، اس کے لیے کوئی ادھر سے ادھر تک منتقلی، اس کے لیے کوئی ہوائی جہاز بھی نہیں چاہیے، نہ بس چاہیے، نہ گاڑی چاہیے، اور نہ ہی ٹرین چاہیے، نہ یہ والی ٹانگیں چاہیے. لہذا بدن برزخی وہ کامل تر ہے بدن مادی سے. لیکن بدن جو قیامت میں ہے وہ برزخ سے بھی کامل تر ہے، اور اسے ہم عرفانی اعتبار سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یہاں پہ مادہ اور سورہ دونوں ہیں. برزخی بدن میں صرف سورہ ہے، مادہ نہیں. لیکن قیامت والے بدن میں نہ مادہ ہے نہ سورہ ہے، یہ ایک طولی بدن ہے. یہاں پہ اب وہ اصل چیز جو سعادت کے عنوان سے ذکر کرنا مقصود تھی اور اہمیت کی حامل ہے، کہ انشاءاللہ اگر فرصت ملی تو اس عین کو آپ کی خدمت میں مکمل بیان کیا جائے گا. قدر طولانی علامہ حسن زادہ عاملی نے صرح العیون میں اسے بیان کیا ہے، لیکن ہم اس کا ایک حصہ آج انشاءاللہ پڑھیں گے. وہ دوسرا حصہ یہ ہے
وہ ذکر کرتے ہیں کہ جب انسانی نفس جس طرح اپنے قیام میں، اپنی تشکیل میں مادے سے آزاد ہوتا ہے، اس طرح اپنے افعال میں اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی رہتا اسی دنیا میں ہے، لیکن اتنی نفس نے قوت حاصل کر لی وہ بدن کا محتاج ہی نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ نفس اب قوت پیدا کر کے وہ اپنے افعال کی انجام دہی میں بدن کا محتاج نہیں ہے۔ مثلا ابھی اگر آپ نے گھر میں کیا ہو رہا ہے سننا چاہتے ہیں، اب نفس آپ کا کیا چاہ رہا ہے؟ میں گھر کی ایک صورتحال معلوم کر رہا ہوں، کس کے محتاج ہیں؟ ٹیلی فون وغیرہ بھی آپ ہٹا دیں، جانے کے ادھر منتقل ہونے کے محتاج ہیں یا نہیں اپنے؟ بس نفس ایک فعل انجام دینا چاہ رہا ہے، لیکن کس کا محتاج ہو گیا؟ بدن کا محتاج ہو گیا۔ نفس اگر اپنے فعل کو انجام دینے میں بدن کا محتاج نہ رہے، اس مادی بدن کا محتاج نہ رہے، اس کو کہتے ہیں سعادت نفس۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ ملاکوتی ایک زندگی بسر کرتا ہے، اور یہ جو ملاکوتی زندگی بسر کرنے والے ہیں ان کے پاس اقتدار پایا جاتا ہے۔ آئیں اب مثالوں کی طرف، کیونکہ آپ کی خدمت میں جس کو سعادت نفس قرار دے رہا ہوں، معجزات اور کرامات اسی باب سے ہیں۔ یعنی نفس جیسا چاہتا ہے ویسا خلق کر لیتا ہے، ایسا خلق کرتا ہے کہ جس طرح سے دیگر موجودات اس کائنات میں مادی طور پر ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، سورہ نمل آیت نمبر 41، 39، 41، 42۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ۔ قرآن کریم ذکر کر رہا ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ سند ضعیف ہو گئی جی، اور نہ ہی کسی علماء کی اپنی تحقیقات کا نتیجہ ہے کہ آپ اختلاف کر لیں۔ قرآن کریم کی واضح آیات ہیں۔ یمن اور عربستان سعودی عرب کے بارڈر کے درمیان حضرموت کے نام سے علاقہ ہے جو اب غیر آباد ہے ایک طویل عرصے سے، وہ اسے ابھی دارالجن کہتے ہیں کہ ادھر جنات رہتے ہیں، بہرحال خوفناک ایک صحرا ہیں بڑے عجیب سے۔ اس جگہ پہ کسی دور میں بڑی شاندار اور بڑی وسیع سلطنت ہوا کرتی تھی، اور اس کو کہا جاتا تھا کہ دولت سبا خاندان کی تھی، جیسا کہ بعض حکومتیں ہیں جیسے سعودی عرب سعودی خاندان سے ایک معروف ہے، اس طرح سبا ایک مملکت سبا تھی۔ اس کی ٹیکنالوجی اس قدر وسیع پیمانے پہ اس دور میں ایجاد تھی کہ انہوں نے بہت بڑا تخت بنایا ہوا تھا، اس میں اس دور میں بلقیس نامی خاتون ملکہ تھی، ان سب کی ملکہ بلقیس نامی خاتون تھی، اور سورج کی پوجا وہ لوگ کرتے تھے۔ پرندے نے آ کے جناب سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ وہاں پہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں اور ہے بھی یہی خطہ زمین کا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے مزید اس کو دیکھنے کے لیے افراد بھیجے اور پھر سارا کنفرم ہوا۔ طے یہ پایا قبل اس کے کہ کیونکہ قرآن سے تھوڑا تفصیل سے بیان کیا ہے، بتایا کہ جب بلقیس کے پاس پہنچا یہ وفد تو یا یہ خبر پہنچی، کیونکہ وہ نامہ ان کے درمیان ایک خط گرایا گیا تھا، تو اس نے مشورہ لیا اپنے آس پاس کے افراد جنہیں ملا کہا جاتا ہے، ملا جن کا بھرا پیٹ ہو اور دنیاوی طور پہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں، انہیں کہتے ہیں ملا۔ تو ان سے مجھے مشورہ لیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں نہیں ان کو جھکنا چاہیے، ان سے جا کے ٹکراؤ کرنا چاہیے۔ خاتون چھوٹے دل کی مالک ہوتی ہے، تو اس نے کہا نہیں، جب داخل ہوتے ہیں لوگ تو جس ریاست میں فوجیں داخل ہو جائیں وہ ان کے باعزت کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتی، اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے اپنا وفد جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا اور بڑے نفیس ہدیے بھیجے، تحفے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے وہ تحفے ایک طرف کر دیے کہ اللہ کا کفر کرتے اور میں تم لوگوں سے یہ تحفے قبول کر لوں، اور کہا ایمان لاؤ ورنہ لشکر لے کے آ رہا ہوں۔ تو پھر ملکہ بلقیس ادھر آئی اور ایمان کا اس نے اظہار بھی کیا۔ جب ملکہ بلقیس آئے تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اپنے آس پاس افراد سے جو ان کے درباری تھے، مشاور، کہ کون ہے کہ جو ملکہ بلقیس کا لے کے آئے گا تخت، کیونکہ تخت کی بڑی شہرت تھی۔ تو ادھر ہی ایک جن بیٹھا ہوا تھا، قال عفریت من الجن،
عفریت ہو تو بڑا طاقتور کہ اس کو دیکھ کے انسان کا دل دہل جائے. کہا کہ آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے لا دیتا ہوں. لیکن بشر کی تو قوت دیکھیں، جن کو چھوڑ گیا بشر پیچھے. تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ آصف بن برقیہ تھے، روایات یا تاریخی حقائق کے مطابق آصف بن برقیہ تھے. انہوں نے کہا کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، کتاب سے کچھ علم جن کے پاس تھا. امام صادق علیہ السلام کی اس کے ضمن میں روایت بھی ہے کہ آصف بن برقیہ کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اور ہمارے پاس کتاب کا اللہ نے تمام علم عطا کیا ہے. وہ جس کے پاس کچھ علم تھا اس کا دعویٰ کیا تھا؟ انہوں نے کیا دعویٰ کیا؟ انا آتی کا، میں لے کے آؤں گا. جناب سلمان کو کہا میں لے کے آؤں گا، بہی، اس تخت کو میں لے کے آؤں گا، قبل ان یرتد الیک طرفک. طرف کہتے ہیں یہ آنکھ کے نہیں بٹوے جسے آپ کہتے ہیں، نیچے کا حصہ اوپر کا حصہ، طرف کنارے کو کہتے ہیں نا، آنکھ کی پلکیں جس کے اوپر اگی ہوئی ہیں یہ طرف کہلاتا ہے. انہوں نے کہا آپ کی آنکھ کی پلکیں قبل اس کے کہ ہلیں میں لے کے آ جاؤں گا. ہلنے کی اس قدر تیز رفتار ہے کہ لائٹ کی رفتار کے بعد بعض کہتے ہیں اس کے مساوی یا قریب رفتار ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کی پلکیں جھپکیں گی نہیں، میں تخت لے کے آ جاؤں گا. تو جناب سلمان نے کہا لا دو پھر. تو انہوں نے بھی فوراً لا دیا، اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اگر آگے پوری آیت کو آپ پڑھیں. یہ کس قوت سے لے کے آ گئے؟ آج 2023 ہے، ٹیکنالوجی ایسی ایجاد نہیں ہو سکی کہ پل جھپکنے کے اوپر وہ تخت ادھر آ جائے. کیسے لے کے آگے وہ تخت؟ وہ نفس کی قوت سے لے کے آئے، بدن کی قوت سے نہیں لے کے آئے. یہ قرآن کے واقعہ ہے، اور علم من الکتاب ہے. جنہیں اللہ نے تمام کتاب کا علم دیا ہے ان کے پاس کیا قوت ہوگی. لہذا اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کا کلام ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے ایک مکتوب لکھا. سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ معروف صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ ہیں. بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ کتاب ہے مرحوم تبری کی. بڑے ایک عظیم شخصیت گزری ہے، اور بڑی خوبصورت کتاب ہے کہ ہمارے اس لائبریری میں بھی موجود ہے. پرانی قدیمی کتابوں میں شمار ہوتی ہے، 6 صدی ہجری کی کتاب ہے. بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المصطفیٰ، یعنی امام علی علیہ السلام کے شیعوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں. اس میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے مکتوب لکھا اور یہ بات لکھی. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ ما قلعت باب خیبر، کہ قسم بخدا میں نے خیبر کا دروازہ جو اکھاڑا ہے، وقذفت بہ 40 ذراعا، اور 40 ذراع تک اٹھا کے پھینک دیا. ایک ذراع کتنا ہوتا ہے؟ ایک بازو جو ہے نا کتنا ہوتا ہے؟ ایک ذراع. 40 ذراع کریں، اتنی دور اٹھا کے پھینکا میں نے. اور پھر فرمایا کہ لم تحس بہ اعضائی، لم تحس بہ اعضائی، نہ میرے اعضاء و جوارے کو کچھ احساس ہوا اٹھا کے پھینکنے میں. بقوت جسدیت، کہ لم تحس بہ اعضائی بقوت جسدیت، یہ جو جسمانی قوت ہے اس کے اعضاء کو کچھ محسوس بھی نہیں ہوا، یعنی اس قوت سے میں نے نہیں پھینکا. ولا حرکت غذائیت، جو خوراک میں کہتا ہوں اس کی حرکت کے نتیجے میں جنم لینے والی قوت سے میں نے یہ دروازہ نہیں پھینکا. ولیکن ایدت بقوت ملکوتیت، میں نے جسمانی قوت کا سہارا اس میں نہیں لیا، میں نے ملکوتی قوت سے مدد حاصل کی. ونفس بنور ربها مضیئۃ، اور اس نفس کی قوت سے میں نے اکھاڑ کے پھینکا ہے کہ جو نفس اپنے رب کے نور سے روشن ہے. ایسا اس قوت یعنی قوت نفسانی سے اٹھا کے پھینکا ہے، قوت جسمانی سے اٹھا کے نہیں پھینکا. یہ کلام بتاتا ہے کہ سعادت نفس یہ ہے. یعنی اس فعل کو جب امیر المومنین علیہ السلام انجام دینا چاہتے ہیں، باب خیبر کو اکھاڑ کے پھینکنا. باب خیبر بہرحال ذاکرین نے بعض نے مبالغے اپنے کیے ہیں کہ اتنے بندے آ کے اس دروازے کی چابی کو گھماتے تھے. ایک نے آ کے وہ ٹھک ٹھک کرنے والا اوپر بنا ہوتا ہے اس کی شان میں قصیدے پڑھے. ایک نے کہا کہ امام نے یہ اوپر پھینکا، اور پھر وہ ہیرو اس کے کوئی فلمی ہیرو تھے تو کہا کہ مثلا نعوذ باللہ اتنی دیر پھر سگریٹ پیتے رہے.
پھر یہ ہے کہ اس کے بعد فلاں روز جا کے گرا، یہ عجیب و غریب اس طرح کی باتیں جاہلانہ قسم کی ہیں. یا یہ پھینکا، پہلا آسمان کا در جو ہے وہ پھٹا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، 7ویں پہ زلزلہ آ گیا تو اللہ نے کہا یہ کیا چیز آ رہی ہے. تو عجیب و غریب ایک ذاکروں نے خیبر کو بنایا ہوا ہے. تو خیبر اس طریقے سے نہیں ہے، یعنی یہ ایک من گھڑت چیزیں جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی. سعادت نفس یہ من گھڑت واقعات نہیں ہیں. سعادت نفس کیا چیز ہے؟ یعنی نفس کے اندر ایسی قوت کا آپ وجود میں آنا کہ وہ نفس اپنے فعل کی انجام دہی میں مادی جسد اور مادی چیزوں کا محتاج نہ رہے. اس لیے باب خیبر جو امیر المومنین علیہ السلام نے اکھاڑ کے پھینکا وہ نفسانی قوت سے اکھاڑ کے پھینکا. اسی طریقے سے آصف بن برقیہ اتنا وزنی جو تخت لے کے آگئے، وہ کیسے لے کے آگئے؟ نفس کی قوت سے لے کے آگئے. نفس اس فعل کے انجام دہی میں محتاج جسم کا نہیں تھا. اب آگے دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا سعادت نفس. سعادت نفس کا یہاں پہ یہ نتیجہ نکلا، 2 قسم کے نفس پائے جاتے ہیں. ہر انسان ایک نفس جو رکھتا ہے یا اس کا نفس قوی ہے یا نفس ضعیف ہے. نفس ضعیف کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اگر ایک فعل میں مشغول ہو جائے تو دوسرے فعل سے غافل ہو جاتا ہے، صحیح دوسرے فعل کو انجام نہیں دے سکتا. یہ تجربے بعض افراد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ اس چیز کو یوں گھمائیں اور اس کو مثلا اس طرح گھمائیں. وہ کبھی اس کو دیکھتا ہے کبھی اس کو دیکھتا ہے. ایک فعل کو اتنی مقدار تک بھی گھمانا انسان کے لیے بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، نہیں انجام دے سکتا ہے ایک وقت میں کئی افعال. لہٰذا ایک فعل میں مشغولیت دوسری فعل سے اسے کیا کر دیتی ہے؟ غافل کر دیتی ہے. بالخصوص اگر انسان غور و فکر کر رہا ہو تو حواس سے کام لے سکتا ہے. حواس سے عادی ہو تو ممکن ہے کہ لے لے، کیونکہ عادی عمل اختیار کے بغیر صادر ہوتا ہے، اختیار سے صادر نہیں ہوتا. مثلا انسان کو بہت زیادہ تھکا ہوا ہو تو بعض الگ الگ مختلف حرکتیں انجام دیتے ہیں. کوئی مثلا اپنے بازو سیدھا کرے گا، کوئی گردن پیچھے تک لے جائے گا، کوئی ٹانگ لمبی کرے گا، مختلف عادتاً. بعض پریشان ہوتے ہیں ایک عمل انجام، عادتاً اسے کہتے ہیں عادتاً عمل انجام دینا. لیکن فکر کو انجام کرنا شروع کرے، حس اس کی رہ جاتی ہے. حس اگر بروئے کار لائے، فکر کرنے سے عاجز رہ جاتا ہے. یہ نفسانی ضعیف نفوس ہیں. مثال کے طور پہ آپ ساری کی ساری توجہ ٹی وی پہ خبر سننے کی طرف کریں، ادھر سے ایک فرد کہہ رہا ہے کہ اچھا یہ کتاب پکڑانا، تو آپ کتاب پکڑائیں گے یا خبر سنیں گے؟ ہاں. اور اگر اپنا بچہ ہو تو 2-4 لگائیں گے، کہیں گے خبر سننے دو پہلے مجھے، پھر میں یہ تمہیں فلاں چیز دیتا ہوں. کیونکہ انسان ایک وقت میں 2 کام یعنی فکر بھی ہو اور فعل بھی ہو عموماً نہیں کر پاتا. عموماً یہ قوی نفوس نہیں ہیں، ضعیف نفوس ہیں. قوی نفوس کیا ہوتے ہیں؟ قوی نفوس وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے وجود میں ان تمام چیزوں کو جمع کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یعنی ایک ہی وقت میں اپنے ان ادراکات کو بھی بروئے کار لا رہے ہیں، یعنی عقلی، خیالی، وہمی ادراکات بھی وہ بروئے کار لا رہے ہیں، یعنی فکر بھی کر رہا ہے، فعل بھی انجام دے رہا ہے. حتیٰ کہ اس سے بڑھ کر کہ جو فضائل اور شرف یعنی قوت انسان کے کئی اور منازل، بلند منازل ہیں، ان کو بھی اپنے ساتھ جمع کر کے ایک ہی وقت میں انسان انجام دے لیتا ہے. یعنی جو ظاہری قوتوں سے چیزیں انجام نہیں پاتی، وہ اپنے نفس کے اندر صلاحیتوں کو جمع کرتا ہے اور انجام دے دیتا ہے. یہ آپ کے لیے ایک مرحلہ ہو گیا. یا اسی طریقے سے ملا محسن فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان کے غرائب میں سے ہے. غرائب سے مراد یہ ہے کہ حیرت زدہ چیزوں کا صادر انسانی نفس سے ہونا. مثلا ہمارے بدن سے جو چیز بھی صادر ہو رہی ہے اصل میں وہ نفس صادر کر رہا ہے، کیونکہ مالک اندر نفس ہے اس بدن کا، وہ صادر کر. آپ کنٹرول کر سکتے ہیں نفس کو، اپنے نفس کو کنٹرول کریں، بدن سے صادر وہ چیز نہیں ہوگی. اس لیے دین اسلام نے آداب اسلامی کا حکم دیا ہے. آداب کہتے ہیں اسی کو ہے کہ اپنے اعضاء و جوارح سے بیجا حرکات کو صادر مت کرو. صحیح؟ مطلب باتیں کرتے رہتے کانوں میں انگلیاں گھسا لیں، کبھی ناکوں میں انگلیاں گھسا لیں، کبھی سر کے یا ناک کے یا ادھر داڑھی کے بال کھینچنے لگ گئے، بیجا حرکات ہے.
کنٹرول کر کے اپنے وجود کو رکھے، نفس یہ کر سکتا ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کہ قوی نفس کیا ہے، وہ بیک وقت فکر اور حواس کا استعمال یہ بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 2، وہ اپنی بدنی قوتوں کو استعمال کیے بغیر افعال جو نفس انجام دینا چاہتا ہے اس کو وہ انجام دے دیتا ہے۔ مثلا اس کی ایک اور مثال، کیونکہ میں نے جو مثال دی اس میں تو چیزیں یہاں پہ موجود تھیں ان کو لایا گیا، حتیٰ اگر وہ اس دنیا کے اندر ظاہری طور پہ جسمانی صورت میں کسی چیز کو ایجاد کرنا چاہے، کیونکہ اب عالم ہے نا ہمارے پاس، ایک عالم مادہ ہے، عالم مادہ میں جو چیز ایجاد ہوگی وہ مادی ہوگی، جو عالم خیال میں ایجاد ہوگی وہ خیالی برزخی ہوگی، جو عالم ارواح میں ہوگی، عالم عقل میں ہوگی، وہ مجرد ہوگی۔ جو ان قوتوں کا مالک ہوتا ہے وہ تینوں عوالم میں خلق کر سکتا ہے چیز کو۔ خلق، ایجاد، یہ قرآن کا لفظ ہے خلق کرنے کا۔ ابھی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خود اپنی طرف خلق کرنے کی نسبت دی، یا قرآن نے ان کی طرف نسبت دی۔ اس لیے مادی جہان میں جب خلق کرے گا، پرندے کو خلق کیا تو ہاتھ لگائیں گے تو گوشت پوست ہوگا یا نہیں؟ اگر مادی تقاضوں کے تحت ہے اس کی خلقت کو مادی جہان میں خلق کیا تو گوشت پوست اسی طرح جیسے دیگر پرندوں کا ہوتا ہے اسی طرح ہونا چاہیے۔ لہذا نفس کی قوت رکھتا ہے جسے آپ معجزے سے تعبیر کرتے ہیں، یہ سعادت نفس میں سے ہے۔ لہذا حضرت امام رضا علیہ السلام یا امام جواد علیہ السلام کی معجزات میں سے ہے کہ شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی، اس کو حکم دیا اور وہ آیا اور اس نے اس جادوگر کو کھا لیا، اور پھر حکم دیا اور دوبارہ وہ بن گیا۔ اب جب باہر آیا چیرا پھاڑا، وہ حقیقی شیر بنا، خیالی شیر نہیں تھا وہ۔ دوبارہ جب کپڑا بنا تو وہ اسی طرح سے شیر بن گیا، وہ کپڑا ہے اب وہ اس طرح چلنے والا شیر نہیں ہے جو درندہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پرندے کو اڑانا، بنانا، مختلف گوشتوں کو جمع کیا اور حکم دیا بِإِذْنِ اللہ، یا عیسیٰ علیہ السلام کا اسی طریقے سے ہے کہ وہ پھونکتے تھے پرندے میں تو پھر کیا ہو جاتا، پرندہ اڑنے لگ جاتا۔ اب یہ ان کا نفس ایجاد کرنے کی قدرت یہ رکھتا ہے، یہ مادی جہان میں ہے۔ اسی طرح مادی جہان میں عالم برزخ اور عالم عقل میں بھی ہے۔ آئیں اس کو ہم قرآن کریم کی آیت سے سمجھتے ہیں، کیونکہ اس سے آپ کو یہ پتہ لگتا ہے جتنے معجزات صادر ہوتے ہیں انسانی نفوس سے، اور جتنی کرامات اور خارق العادہ چیزیں صادر ہوتی ہیں، وہ نفس ایجاد کر رہا ہوتا ہے، نفس قوت ایجاد کرتا ہے۔ نفس کو ایجاد کیے اللہ تعالیٰ بِإِذْنِ اللہ صلاحیت دیتا ہے۔ بالفاظ دیگر اذن سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ اذن سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ولی کامل جسے اس کائنات کے اندر تصرف کا حق دیا ہے، اس کے لیے اللہ کی یہ مشیت نافذ ہوگی ہے کہ اس کے پاس یہ قدرت آ جائے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں یہ ارشاد تکرار کے ساتھ وارد ہوا ہے، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، مٹی سے وہ وقت یاد کرو جب آپ مٹی سے پرندے کو خلق ہیئۃ الطیر، پرندے جیسی شکل کا ایک مجسمہ بناتے ہیں مٹی سے، بِإِذْنِ، لیکن میرے اذن سے، فَتَنفُخُ فِيهَا، پھر اس میں آپ پھونکتے ہیں، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ، یہ میرے اذن سے کیا بن جاتا ہے؟ طیر بن جاتا ہے، یعنی پرندہ بن جاتا ہے۔ تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اسی طریقے سے کوڑ مرض، جو زخم ہو جاتے ہیں بدن میں اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں آپ۔ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ، میرے اذن سے آپ کو کوڑ مرض کو اور یہ برس کی بیماری کو دور کرتے ہیں۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِ، اور میرے اذن سے آپ مردوں کو اٹھاتے ہیں۔ یہ تو آپ کے پاس ایک دلیل ہے۔ اس کو عرفان میں نام دیا جاتا ہے مقام کن، ابائے عرفان کی جانب سے مقام کن ہے۔ مقام کن اسے کیوں کہا گیا؟ یعنی اگر یہ صلاحیت آ جائے کہ نفس ارادہ کرے کہ خلق کرے، وہ چیز خلق کر لیتا ہے، بدن کا محتاج نہیں۔ امام علی علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کے پھینک دیں، تو ادھر کیا ہوا، انہوں نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کے پھینک دیا، لیکن کون سی قوت سے؟ خود فرمایا بقوت ملاکوتیۃ، کہ میں نے ملاکوتی قوت سے، وَنَفْسٍ بِنُورِ رَبِّهَا مُضِیئَةٍ، اور اس نفس کی قوت سے کہ جس کے رب، جو اپنے رب کے نور سے روشن ہے۔ یہاں پہ کہتے ہیں یہ مقام کن جو ہے وہ اس وجہ سے اسے کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیات ہیں، انما قولنا
لشیء، ہمارا تو قول کسی شے کے لیے فقط کیا ہے، اذا اردناہ، جب ہم ارادہ کرتے ہیں، ان نقول لہ، کہ ہم اس کو کہیں کن ہو جا، فیکون، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ کن فیکون کا مرحلہ، کیونکہ خداوند متعال کے لیے انسان خلیفہ ہے۔ خلیفہ کی اصطلاح دو معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ ایک دفعہ خلیفہ کہا جاتا ہے کہ جو معصوم ہستی حاکم اللہ کی طرف سے بنائی گئی ہے، صحیح، جیسے داؤد علیہ السلام کو فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاكَ خلیفۃً فی الارض، ہاں زمین پہ آپ کو ہم نے خلیفہ بنایا، حاکم بنایا ہے، فیصلے کریں، قضاوت کریں، قوانین الہی کو جاری کریں۔ ایک خلیفہ ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنے والا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے پیچھے پیچھے چلنا، یعنی مظہر بن جائے صفات باری تعالیٰ کا، مظہر اس میں صفات باری تعالیٰ یا صفات باری تعالیٰ کا مظہر بنے۔ مثلا اللہ رحیم ہے تو یہ بھی رحمت اپنے ظرف کے مطابق حاصل کرے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس مقام کن فیکون ہے، یہ اپنی ہستی اور اپنے ظرفیت کے مطابق اس مقام کو حاصل کرے، یہ مقام کن ہے۔ اس میں تعجب نہیں ہونا چاہیے ہمیں اس دنیا میں مل جائے، آخرت میں ہے یا نہیں؟ قرآن کی واضح آیات ہے نا کہ وہ جب جو پھل چاہے گا فوراً آ جائے گا یا نہیں، جو کرنا چاہے گا فوراً ہو جائے گا۔ مقام کن ہے انسان کے لیے، لہذا اس مقام کن کے اوپر جو فائز ہو جائے، عرفا اسے مقام کن کہتے ہیں، وہ خارق العادہ چیز ہے۔ عادت سے کیا مراد ہے؟ لوگ عموماً جن چیزوں کو، ان قوانین الہیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طریقے سے یہ برپا ہو رہے ہیں، اس کے عادی ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ مثلا سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ آپ کسی مغربی ملک میں چل جا کے دیکھ لیں، سورج کہاں سے نکلے گا؟ مغرب سے نکلے گا یا مشرق سے؟ یا بعض جگہوں پہ لگتا ہے شمال سے نکلے گا، ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہوا دکھائی دے گا، صحیح؟ اسی طریقے سے پانی تیز ہو تو چیزوں کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، عادی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں، صحیح؟ تیز ہوائیں آئیں تو چیزوں کو اکھاڑ دیتی ہیں، یہ کہتے ہیں عادی امور۔ جو ان عادی امور کو منقطع کر کے رکھ دے، توڑ کے رکھ دے، اسے کہتے ہیں خارق العادہ۔ خرق کہتے ہیں پھاڑ دینا، صحیح ہے؟ جو عادت کو چیر کے رکھ دے خارق العادہ ہے۔ وہ نفس جو اپنی قوت کے ذریعے سے عادی امور کو، عادی امر کیا ہے کہ میں نے 1000 کلومیٹر طے کرنا ہے تو مجھے کسی سواری کی ضرورت ہے، اس کو خرق کر کے رکھ دے۔ عصا جو ہے یہ کبھی سانپ بن سکتا ہے، لیکن یہ سانپ بن جائے، خرق کر کے رکھ دے۔ اسی طریقے سے اور دیگر مردہ کبھی زندہ ہو سکتا ہے، زندہ کر کے رکھ دیں۔ کوئی مٹی کے مجسمے میں روح پھونکی جا سکتی ہے؟ نہیں، اسے نہیں اڑایا جا سکتا۔ خرق العادہ اسے کہتے ہیں۔ خرق العادہ کی صلاحیت نفس کے پاس آنا، یہ مقام کن ہے۔ البتہ عرفان جب بحث کرتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ فقط نبوت کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ بات کرے، لہٰذا یہاں پہ ہماری بحث اگلے درجے میں داخل ہو جاتی ہے، اور اگلا درجہ جو ہے وہ عرفان کے عنوان سے ہے، کیونکہ دو قسم کی نبوت ہے۔ ایک نبوت تشریعی ہے جس کا دروازہ بند ہو چکا ہے، صحیح ہے؟ نبوت تشریعی لا نبی یا بعدی ختم ہے۔ ایک نبوت انبائی ہے۔ یہ جو نبوت انبائی ہے یہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ جو مقام کن کے اوپر ہوتا ہے وہ نبوت انبائی کی صورت رکھتا ہے، یعنی اس مقام کے اوپر فائز ہے۔ تو یہاں پہ اب چند کلمات ہمیں سمجھنے چاہیے۔ بس ایک کیا ہوگی؟ نبوت تشریعی، اور ایک نبوت انبائی۔ نبوت انبائی کے عرفان میں چند اور نام بھی ہیں، جیسے نبوت عامہ، نبوت مقامیہ، نبوت تعریفیہ۔ لہذا یہ مقام کن یہ سب کے لیے دروازے کھلے ہیں کہ اپنی اپنی وسعت کے مطابق، ظرفیت کے مطابق لے سکتا ہے۔ نفس اپنے افعال کی انجام دہی میں بدن کا محتاج نہ ہو۔ یہاں پہ دلچسپ چند نکات ہیں، کیونکہ اب مقام کن کی اگلے درس میں آپ کی خدمت میں بیان ہوگی۔ 2-3 اصطلاحات کو صرف لکھ لیں، تشریح اگلے درس میں آئے گی۔ ایک ہے صاحب الہمت، صاحب الہمہ، ایک ہے صاحب الامر۔ ہر دو مقام کن پر فائز ہوتے ہیں، لیکن فرق ہے دونوں میں۔ ایک کیا ہے؟ صاحب الہمہ، ہمت سے عزم، صاحب الہمہ، اور ایک ہے صاحب الامر۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو کیا کہتے ہیں؟ صاحب الامر۔
اگر انسان شرعی ریاضتیں کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادتیں کرے تو وہ اس مقام کو پا سکتا ہے انسانی نفس، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پا سکتا، مقام کن کو پا سکتا ہے، لیکن مقام کن کو پانے کے بعد آیا صاحب ہمت ہے یا صاحب الامر ہے، دونوں میں فرق۔ بعض اوقات عبادت کرتا ہے انسان، لیکن انسان کہاں تک پہنچ پاتا ہے؟ وہ صرف اتنا پہنچ پاتا ہے کہ صاحب حال ہے، ایک حالت ایمانوی محسوس کرتا ہے، یہ محسوس کرتا ہے میرا اللہ سے ربط جڑ گیا، یہ اس شخص کے پاس یہ مقام کن نہیں ہے۔ بس ریاضت شرعی و عبادات کے نتیجے میں ایک مقام ملتا ہے، وہ مقام کیا ہے؟ صاحب حال بن جاتا ہے۔ صاحب حال کیا ہے کہ اسے اپنے اندر معنویت کا ایک احساس بس ہوتا ہے، ربط اللہ تعالیٰ سے ہونے کا احساس ہوتا ہے، لیکن نفس اس جگہ پہ یہ قوت نہیں رکھتا کہ بدن کے بغیر فعل انجام دے دے، صحیح ہے؟ لیکن اگر وہ صاحب ہمت بن جائے یا صاحب امر بن جائے تو پھر وہ اپنے بدن کے بغیر افعال کو نفس انجام دے سکتا ہے۔ یہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر ہوگا کہ صاحب ہمت اور صاحب ہمت سے بلندتر کس کا مقام ہے؟ صاحب امر کا۔ تو سعادت نفس میں صاحب ہمت اور صاحب امر کا بیان یہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔